انگوٹھی سے متعلق ہدایات بیان ہو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی۔ ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی خواہش سے دوزخ کا انبارہ لے کر اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے۔ یعنی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی گویا دوزخ کی آگ ہے جو اس نے شوق سے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو کسی نے ان صاحب سے کہا جن کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دی تھی کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی طرح اپنے کام میں لے آؤ، مثلا فروخت کر دو یا گھر کی خواتین میں سے کسی کو دے دو۔ ان صاحب نے کہا خدا کی قسم جب رسول اللہ نے اس کو پھینک دیا ہے تو اب میں کبھی اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ مردوں کے لیے سونا، لوہا، پسٹل، کسی قسم کا کڑا، چھلا، پاؤں میں، ہاتھ میں، کان میں، لوہا، پسٹل، سونا پہننا حرام ہے سوائے گھڑی کی۔ چھلا، کڑا، مدری، کان میں کوئی چیز، ہاتھ میں، حرام ہے۔ اللہ کے نبی سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اور فرمایا یہ تم خوشی سے آگ اپنے ہاتھ میں لے رہے کیونکہ حرام ہے، اور جو حرام کام کرے گا دنیا میں تو حرام کام کرنا، فرض کو چھوڑنا، حرام کو کرنا، یہ کہاں جانا ہے؟ دوزخ میں جانا۔ اندازہ کریں صحابہ کے عمل پر، آپ نے نکال کر پھینک دی۔ آج کوئی مولانا صاحب کسی نمازی کے کسی حرام کام کو، کسی چیز کو پھینکے، وہ گلی گلی میں احتجاج کرتا پھرے گا، مولانا بڑے سخت، مولانا بڑے سخت، مولانا یہ کہ مولانا امام ہاں ہم حرام کرتے رہے، دھمکی دو کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، پھر سارے خوش۔ صحابہ کو دین عزیز تھا، وہ سوالے بنے تھے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ کچھ کام شیطان کو خوش کرنے والے کر رہے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ، رشتہ داریوں کے ساتھ، رشتہ داریوں کے ساتھ ہم خوش نفیوں بھی ہمتے رہے، سود رشوت بھی چلتا رہے، رشوت کا لینا دینا میٹر لگوانے میں بھی چلتا رہے، داڑھی مڑانے میں، مچھ بڑھانے میں بھی چلتا رہے، شادی بھی حرام، ناچ گانا ڈھول ٹماچا بھی چلتا رہے، بالکل۔ اور مولانا ایسے امام صاحب کے سارے کام ہمارے ساتھ شریک رہے، باتیں بھی بڑھ تک نہ ڈالے۔ مولانا بڑے اچھے ہیں، ابھی بڑے، ہمیں حرام سے روکے کیوں؟ یہ ہے بگڑا ہوا مزاج۔ اللہ کے رسول نے مدری اتار کر پھینک دی، لوگوں نے کہا اٹھا کر بیچ دے، کسی عورت کو دے دے، گھر کی عورت، اور میں جس چیز کو رسول اللہ پھینک کے ہم اس کو اٹھائیں۔ یہ ہے محبت اور عشق صحابہ۔ مسلم شریف کی حدیث، اس سے معلوم ہوا کہ سونے کے دوسرے زیورات کی طرح سے انگوٹھی کا استعمال بھی مردوں کے لیے حرام ہونا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مناسب اور مفید سمجھا جائے تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ اصلاح کا یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس سے جو چیز شریعت کے خلاف ہو اس کو چھین کر پھینک دیا جائے۔ یہ توڑ پھوڑ دیا، ان صاحب نے لوگوں کا کہنے کے باوجود اپنے سونے کی انگوٹھی نہیں اٹھائی، اور وہ جو جواب دیے جو حدیث مذکور ہے زندہ کیا جا سکتا ہے صحابہ رضوان اللہ کا ایمانی مقام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ میں کہتا ہوں نا کہ جا گٹی بھی گھر میں رکھے ہیں، نہیں توڑے جا رہے، آپ سے نہیں چھوڑے جا رہے، نہیں توڑے جا رہے، اس میں گلوکار، اداکار، ننگی لڑکیاں، آپ کی لڑکے بیویاں دیکھیں، بچیاں دیکھیں، لڑکیوں کو بچے جو دیکھیں، آپ کا اتنا دل گردہ نہیں توڑے، آپ گلی میں رکھے میں توڑوں گا۔ دیکھو میں کیسے چھکا چوکا مارتا ہوں، کون رکھے گا جو توڑ جس کو میں توڑوں؟ کون چھوڑے گا؟ چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ بولتے نہیں، چھوڑو اور توڑو۔ ٹچ موبائل بھی جو احتیاط نہیں کرتا، اس کے اندر ننگی عورتیں سب کچھ رکھتا ہے، وہ بھی ٹی وی کا متبادل ہے۔ یہ چھری کی طرح احتیاط سے استعمال کرے۔ جی
مفید بھی ہے بعض جگہوں پر، لیکن چھری کی طرح خطرناک بھی ہے، احتیاط سے استعمال۔ سمجھدار جس کے اندر خوف خدا ہو اس کو، بعض لوگ اس کو حقیقت دجال کہتے ہیں۔ دجال ہوگا خلط ملط کر دے گا معاملات، اچھائی برائی لوگ فرق نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ہاتھ میں آگ ہوگی، لوگ اس کو پانی سمجھیں گے، دوسرے ہاتھ میں پانی ہوگا، لوگ اس کو آگ سمجھیں، خلط ملط کر دے گا معاملات۔ کون؟ ایسے ہی موبائل نے خلط ملط کر دیے۔ بچے چھوٹے چھوٹے دینی جلسہ ہو رہا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے آگے بڑے بڑے ناز کے ساتھ ماں باپ پڑھائے ہوں گے، بڑا چنگا کام کرے، بچوں کو بڑا تجربہ ہو گیا۔ تجربہ کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گئے۔ جلسہ تو کبھی کبھی ہوگا، اچھے مقصد کے لیے تو کبھی کبھی، ہر وقت گھر میں اس کے اندر گیموں سے آگے فلمیں شام میں۔ اس موبائل نے آج کی اولاد کو والدین کے کام کر ہی چھوڑو، وہ گھر آ کر بھی اس میں لگے رہے۔ کتنے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، ماں باپ کے بعد شوق سے بیٹھے ہو، ماں باپ کا دکھ سکھ معلوم کر رہے ہو، ماں باپ کا دل جیت رہے ہو، ماں باپ کے دل کو کوئی راحت کی بات پہنچا لے، آپ ڈھونڈ لیں۔ اس میں بیل بھی اسی میں، گھر آ کر بھی گھنٹوں اسی۔ باقی آپ نے کس لیے یہ سوال کیا ہے، یہ تجھے بھی پتا ہے تو مجھے بھی پتا ہے۔ اللہ اسلام